السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آخری عشرہ کل سے ہمارے پاکستان میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ آج سعودی عرب میں سٹارٹ ہو چکا ہے، تو ہم نے اس کی تیاری لازمی کرنی ہے۔ جو نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، وہ ان لمحات کو ضائع نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک ایک لمحے کو اپنے لیے قیمتی بنا لیتے ہیں۔ جب انسان اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتا ہے، اس میں اپنی کمزوریوں کو، جو اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو لاپرواہیاں ہو گئی ہیں اور جو گناہ ہو گئے ہیں اور جو کمیاں رہ گئی ہیں اس سے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند کرے، اپنے ارادوں کو مضبوط کرے، اپنی نیند سے بیدار ہو جائے، سستی اور کاہلی کو چھوڑ دے، تاکہ جو اس سے چھوٹ چکا ہے اس کا مداوع کر سکے اور جو آنے والا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ایسے وقت میں عزائم اور حوصلے میں بلندی نمایاں ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں پر فوقیت لے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ تو ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہیں اور ہر منٹ کو نیکی کمانے میں صرف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تکبیر، قیام، تلاوت قرآن اور تدبر جیسی عبادتوں کی نعمت میں مگن رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس عشرے کی قدر و قیمت سے واقف ہیں، اسی عشرے کے ساتھ اس کے اندر اور اس کے سائے تلے وقت گزارتے ہیں، جس میں وہ عبادت کی لذت، تقرب الہی کی انسیت، تلاوت کا حسن و جمال، ایمان کی چاشنی اور رحمان کی رحمتوں کے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کی روحیں آسمان کی بلندیوں میں منڈلاتی رہتی ہیں، ان کے نفس پاک و صاف ہوتے ہیں اور ان کے دل علم و بلندی کی منزلیں طے کرتے ہیں، اور یہ روزے کی حکمتوں میں سب سے عظیم حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ذکر ہے، لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ان 10 دنوں کو غنیمت جانیں، کیونکہ یہ بہت محدود ہیں، لمحات گنے چنے ہیں، یہ گھڑیاں جلدی گزر جانے والی ہیں اور یہ ایام آنکھ جھپکتے رخصت ہو جائیں گے۔ اہل بصیرت مضبوط ہمت، حوصلے اور مکمل بیداری کے ساتھ دنیاوی مشغلوں اور الجھنوں سے الگ ہو کر ان ایام سے خوب مستفید ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بڑے بلیغ اور مختصر مگر جامع الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، جب یہ عشرہ داخل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ امت کے لیے روشنی کا مینار ہو، توبہ کرنے والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہو، اطاعت کرنے والے اسے اپنا منہج بنا لیں۔ آپ سب نے کبھی غور کیا ہے، اس عشرے کی راتوں میں رب کے ساتھ باتیں کرنا، سرگوشی کرنا کتنی اچھی لگتی ہے۔ بندہ اپنے مالک کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کرتا ہے، اپنے رب سے اپنے غم اور جو اسے تکلیفیں ملی ہیں اس کا اظہار کرتا ہے، اپنی شکایتیں پیش کرتا ہے، اپنے خالق کے سامنے اپنی آرزوئیں اور امیدیں رکھتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، اپنے آنسو خوب بہاتا ہے، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اور حدیث میں ہے، بے شک تمہارا رب باحیا اور سخی ہے، وہ اپنے بندے کے اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ کیا آپ لوگ روزے دار اس عظیم اجر و ثواب کا تصور کر سکتے ہیں جو 1000 مہینے کے اجر و ثواب سے بہتر ہے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا کیا اس خوفناک منظر اور عظیم اجتماع کے بارے میں سوچ سکتا ہے جس میں اس رات کی عظمت سے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں؟
یہ جو فرشتوں کا نزول اترنا ہے یہ اپنے اندر امن و امان اور سلامتی کے سارے معنی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس رات میں خیر ہی خیر ہے، اس میں شر برائی کا نام و نشان نہیں، ہر آفت و بلا سے محفوظ ہے، اور طلوع فجر تک خیر و برکت اترتی رہتی ہے، اور مسجدوں میں عبادت کرنے والوں پر فرشتے سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ شب قدر کی کون سی رات ہوتی ہے، اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی وہ بڑی خوشگوار رات ہوتی ہے، نہ گرم اور نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی مبارک رات ہوتی ہے۔ شروع رات سے طلوع فجر تک خیر ہی خیر نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء اور اطاعت گزاروں کے لیے سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ پوری رات دائمی سلامتی، امن و امان سے معمور ہوتی ہے، جس سے ہر وہ مومن فائدہ اٹھاتا ہے جو طلوع فجر تک شب بیداری کرتا ہے۔ تو آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ رات آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں آتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اس رات کی جتنی فضیلت اور اجر و ثواب بتایا جائے وہ کم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل تیار ہو جائیں، مسلسل عبادت کرتے رہیں، جن چیزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہ صرف چند ایام ہیں، ایام معدودات، پھر پھل توڑنے کا وقت آ جائے گا، اور انسان اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کرے گا کہ اس کے رب نے اسے چن لیا تھا تاکہ وہ اس غنیمت کو حاصل کر سکے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور وہ برکتوں کو سمیٹ سکے۔ اس کی فضیلت کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ نے جو کثرت کے ساتھ دعا پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ آپ نے کثرت سے دعا پڑھنی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو بتلائیں کہ میں اس رات میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھ کو معاف فرما دے۔ اسے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، وہ ہمیشہ سے عفو درگزر کی وجہ سے معروف ہے۔ پھر جب ایک مسلمان اسے پکارتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اس کی معافی کے کیا کہنے؟ جب اللہ آپ کو بخش دے تو وہ آپ کو سعادت مند بنا دے گا اور آپ کو حیران کر دے گا، آپ کے جسم، دل اور روح کو پاک و صاف کر دے گا، وہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو خوش کر دے گا۔ جب آپ کی زبان پر صدقے دل سے یہ دعا جاری رہے گی، یہ کلمات ندامت اور توبہ کی حالت میں آسمان کی طرف بلند ہوں گے، فرشتوں کا نزول اور لیلۃ القدر کے انوار بھی ساتھ مل جائیں تو یہ ایک ایسی نعمت ہوگی جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، ایسا فضل ہوگا جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ایسی سعادت ہوگی جو بیان سے باہر ہوگی۔ تو خود سوچیں کہ آپ یہ دعا پڑھ رہی ہیں اور وہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہو۔ سبحان اللہ، آپ کی تو بخشش ہو گئی اور آپ سے اللہ پاک راضی بھی ہو گیا۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عفو درگزر فرماتا ہے اور بخشش فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کی، خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، ان پر پردہ پوشی کرتا ہے، نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ بندہ چاہے جتنے ہی گناہ کر لے، لیکن جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے اور اس کے تمام جرائم کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ اس کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں، اس کی معافی کتنی خوبصورت ہے اور اس کا فضل کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا جو ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اچھے اعمال کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد شفقت کرنے والا اور مہربان ہے،
جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ حدیث میں ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا۔